زمانہ طالب علمی میں ظہیر عباس اپنے کالج کی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے سینچریاں اسکور کر رہے تھے اور پاک کرسنٹ کلب کی طرف سے بننے والے ان کے بڑے اسکورز اخبارات کی شہ سرخیوں میں جگہ پا رہے تھے۔ ظہیر عباس کے مطابق فرسٹ کلاس اور ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی سینچریاں تو ریکارڈ بک میں محفوظ ہو گئیں، لیکن زمانہ طالب علمی میں بنائی گئی سینچریوں کا کوئی حساب کتاب موجود نہیں۔ ظہیر عباس کے دل و دماغ پر کرکٹ سوار تھی۔ آخر کار ان کے والد سید غلام شبیر نے بھی بیٹے کے شوق کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ظہیر عباس کو سائنس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، انہوں نے سائنس چھوڑ کر آرٹس کے مضامین رکھ لیے اور گریجویشن مکمل کیا، کیونکہ وہ اپنا مستقبل کرکٹ میں تلاش کر چکے تھے۔ وہ باقاعدگی سے نائٹ پریکٹس پر جایا کرتے، جہاں ٹیسٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹرز بھی کھیلنے آتے تھے۔ ایک دن انتخاب عالم نے انہیں بالنگ کی اور ان کی بیٹنگ سے متاثر ہو کر پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ اس کے بعد ڈومیسٹک کرکٹ میں رنز کے انبار لگانے والے ظہیر عباس کو پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں اپنے ٹیسٹ کیریئر کے آغاز کا موقع ملا۔ ان کے پہلے ٹیسٹ کپتان بھی انتخاب عالم ہی تھے، لیکن ظہیر عباس میچ کی دونوں اننگز میں متاثر کن کارکردگی نہ دکھا سکے اور سیریز کے اگلے دونوں ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ 1971 میں جب پاکستانی ٹیم کے دورہ انگلینڈ کا وقت آیا تو کپتان انتخاب عالم کا ووٹ ظہیر عباس کے حق میں ہی گیا، جو ڈومیسٹک سیزن میں 5 سینچریاں بنا چکے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ 3 جون کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایجسٹن میں پہلا ٹیسٹ شروع ہوا، لیکن ابھی پہلا اوور ہی جاری تھا کہ فاسٹ بالر اینل وارڈ کی تیسری گیند اوپنر آفتاب گل کے سر پر لگی اور انہیں میدان چھوڑنا پڑا۔ ان کی جگہ ڈریسنگ روم سے نمودار ہونے والے دبلے پتلے اینک لگائے 23 سالہ نوجوان بیٹسمین کو دیکھ کر گراؤنڈ میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس کے بعد گراؤنڈ میں 2 روز کے دوران جس طرح کی بیٹنگ دیکھنے میں آئی، اس نے ہر ایک کو ظہیر عباس کا دیوانہ بنا دیا۔ جب ظہیر عباس اپنی کلائی کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت ٹائمنگ اسٹروک کھیل رہے تھے تو ایک انگریز مبصر نے کہا، یہ بیٹسمین تو بالکل پروفیسر معلوم ہو رہا ہے۔ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ظہیر عباس 159 رنز ناٹ آؤٹ رہے۔ 4 جون کو ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن ظہیر عباس کے خوبصورت اسٹروکس نے انگلینڈ کی بالنگ کو اپنے اشاروں پر نچانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ کوئی عام بالنگ اٹیک نہیں تھا، اس میں جیسے بالر شامل تھے جو ایشیز میں آسٹریلیا کو ہرا چکے تھے۔ ظہیر عباس کے ہر خوبصورت اسٹروک پر برطانوی کھلاڑی بھی انہیں داد دے رہے تھے۔ ظہیر عباس یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈبل سینچری کے بعد سر گیری سوبرز کے 365 رنز کا عالمی ریکارڈ ان کے ذہن میں آیا تھا، لیکن وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ انگلینڈ کے اس دورے میں ظہیر عباس نے مجموعی طور پر 1508 رنز بنائے، جس میں 4 سینچریاں اور 7 نصف سینچریاں شامل تھیں۔ وزن نے انہیں سال کے 5 بہترین کرکٹرز میں بھی شامل کیا تھا۔ 274 رنز کی اننگ کے بعد دنیا کو ظہیر عباس کی شکل میں دوسرا ڈان بریڈ مین نظر آنے لگا۔ 274 رنز کی اننگز کے بعد انگلینڈ کے اخبار ٹائمز نے سرخی لگائی تھی، میٹ دا ایشین بریڈ مین، مطلب انہیں ایشین بریڈ مین کا خطاب 1971 کے دورے میں ہی مل گیا تھا۔ سنیل گواسکر کے مطابق جب وہ اور ظہیر عباس 1971 کے اواخر میں ورلڈ 11 کے ساتھ ایڈیلیڈ پہنچے تھے تو ان کے استقبال کے لیے سر ڈان بریڈ مین بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے، اور جب وہ تینوں باتیں کر رہے تھے تو اس دوران سر گیری سوبرز نے کہا کہ ممبئی کے بریڈ مین اور کراچی کے بریڈ مین اصل سر ڈان بریڈ مین کے ساتھ ہیں۔ ظہیر عباس نے 1976 میں سرے کے خلاف اوول میں ایک ہی میچ میں ڈبل سینچری اور سینچری اسکور کی۔ انتخاب عالم کے مطابق ظہیر عباس اگر کسی اننگ میں 25-30 رنز کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے سینچری ہی مکمل کرنی ہے۔ ظہیر عباس کے مطابق 1982 میں انڈیا کے خلاف ہوم سیریز میں وہ فارم میں تھے اور لگاتار 3 ٹیسٹ میچز میں سینچریوں کے علاوہ ون ڈے سیریز میں بھی لگاتار 3 سینچریاں بنائی تھیں۔ اس دوران انڈیا کے معروف برانڈ امول بٹر نے اپنے ایک اشتہار میں ان کے بارے میں یہ دلچسپ عبارت لگائی، ظہیر اب بس
जिसका मतलब था ज़हीर अब बस कर। ज़हीर अब्बास ने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में 108 सेंचुरियां बनाई। उन्हें ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि वो वाहिद एशियाई बैट्समैन हैं जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल की है, जबकि गैर बरतानवी खिलाड़ियों में उनके अलावा सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन, सर विवियन रिचर्ड और क्लीन टर्नर ने सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल कर रखी है। ज़हीर अब्बास के 2 रिकॉर्ड टूटना आसान नहीं, उनमें से एक 8 मरतबा किसी फ़र्स्ट क्लास मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर करना, जबकि दूसरा रिकॉर्ड ये है कि उन 8 में 4 मैचेस ऐसे हैं जिनमें ज़हीर अब्बास ने एक इनिंग में डबल सेंचुरी और दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर की है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है। ज़हीर अब्बास का शुमार दुनिया के चंद बेहतरीन स्टाइलिश बैट्समैनों में होता है। उन्होंने 78 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 12 सेंचुरियों और 20 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 5062 रन्स बनाए थे। ज़हीर अब्बास ने 62 वनडे इंटरनेशनल में 7 सेंचुरियों 13 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 2572 रन स्कोर किए थे। उस ज़माने में वो वनडे इंटरनेशनल के सबसे कामयाब बैट्समैन तस्वुर किए जाते थे। वो 1984 में वनडे इंटरनेशनल की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर भी रहे। ज़हीर अब्बास ने अपने टेस्ट कैरियर में 4 डबल सेंचुरियां स्कोर की थी। ज़हीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर भी रह चुके हैं। वो बहुत खुश हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने जो भी कारकर्दगी दिखाई उसे ICC ने सराहा है और उसका एतराफ़ किया है। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।